بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ بات کریں گے یوم عاشوراء کی اہمیت کے بارے میں۔ یوم عاشوراء زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ کے نزدیک بڑا محترم دن تھا۔ اس دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا اور قریش اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیمی کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ ان سے اتفاق اور اشتراک فرماتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی شرکت فرماتے۔ اپنے اس اصول کی بنا پر آپ قریش کے ساتھ عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا، ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمانا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو بھی عمومی طور پر حکم دیا کہ وہ بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ یہ حدیث بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا حکم فرضی اور واجبات کے لیے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں سلمہ بن القوہ اور ربیع بنت معوذ بن افرا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کے ان بستیوں میں جن میں انصار رہا کرتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ آج کے دن کا روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزہ داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی رہا کہ آپ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ یوم عاشوراء کو بہت سے واقعات پیش آئے۔ یوم عاشوراء میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ کو گلزار کر دیا گیا۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ان کے سپرد کر دی گئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ان کو واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد واپس نکال دیے گئے۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا گیا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مذکورہ والا تمام واقعات سے یوم عاشوراء کی خصوصی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس دن کی متعدد فضیلتیں وارد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کا روزے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس دن یعنی یوم عاشوراء کے اور سوائے اس ماہ یعنی ماہ رمضان المبارک کے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشوراء کے روزے کا کرتے تھے اتنا کسی دوسرے نفلی روزے کا نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان المبارک کو اور یوم عاشوراء کو۔